بسم اللہ الرحمن ويختار الرفع بالابتداء عند عدم قرينة خلافه أو عند وجود أقوى منها كأما مع غير الطلب وإذا مفاجات. ما اس میرا عامل ہوں کے اعراب کی چار صورتیں. نمبر ایک رفع مختار. نمبر دو نصب مختار. نمبر تین رفع نصب دونوں برابر. اور نمبر چار نصب واجب. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ آگے یہ اعراب کی چاروں صورتیں تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں. سب سے پہلے رفع مختار کو بیان کریں گے. وَيُخْتَارُ الرَّفْعُ بِالِابْتِدَاءِ عِنْدَ عَدْمِ قَرِينَةِ خِلَافِهِ. مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ما اسمر عامل پر دو صورتوں میں نصب کے جائز ہونے کے ساتھ ساتھ رفع پڑھنا مختار ہے، اور وہ ہے یختار الرفع بالابتداء. رفع آئے گی مبتدا ہونے کی وجہ سے. ما اسمر عامل کو مبتدا بنائیں گے اور بعد والا جملہ اس کی خبر ہوگا، لہذا مبتدا بننے کی وجہ سے ما اسمر عامل مرفوع ہوگا. اور دو وجہوں سے دو صورتوں میں ما اسمر عامل پر رفع مختار ہوتی ہے. نمبر ایک عند عدم قرینۃ خلافی، کہ جب ما اسمر عامل میں نصب کی شرائط بھی نصب کی صرف شرائط پائی جائے، اس کے مختار ہونے کا قرینہ موجود نہ ہو. البتہ رفع کے مختار ہونے کا قرینہ بھی پایا جا رہا ہو، تو وہاں پر نصب کے جائز ہونے کے ساتھ ساتھ رفع پڑھنا مختار ہو. جیسے زیدن ضربتہ، جیسے پیچھے مثالوں میں گزرا، وہاں زیدن کا یہاں زیدن ہے، زیدن ضربتہ. یہاں اگر زیدن پر شرائط پائے جانے کی وجہ سے نصب پڑھیں، زیدن ضربتہ پڑھیں، تو جائز تو ہے، لیکن اس صورت میں اس سے پہلے فعل مقدر ماننا پڑے گا جو زیدن کو نصب دے رہا ہے، اور بلا ضرورت فعل کو مقدر ماننا محذوف ماننا خلاف اثر ہے. لیکن اگر اس کے بجائے زیدن پر رفع پڑھیں، زیدن ضربتہ، تو پھر اس صورت میں زید کو مبتدا بنایا جائے گا اور آگے جملہ اس کی خبر ہوگی. اس سے پہلے فعل کو مقدر ماننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو ایک خلاف الاصل کام کے ارتکاب سے بچ جائیں گے. لہذا اس صورت میں رفع مختار ہو. وَيُخْتَارُ الرَّفْعُ بِالِابْتِدَاءِ عِنْدَ عَدْمِ قَرِینَةِ خِلَافِهِ، رفع کے مخالف یعنی نصب کا قرینہ موجود نہ ہو، صرف نصب جائز ہو، اس کے اولا ہونے کا قرینہ موجود نہ، جبکہ رفع کے اولا ہونے کا قرینہ موجود. نمبر دو او عند وجود اقوا منہا، کہ ما اس میرا عاملو پر رفع اور نصب دونوں پڑھنے کے قرائن موجود ہوں. ما اس میرا عاملو پر رفع بھی پڑھ سکتے ہو اور نصب بھی پڑھ سکتے ہو، دونوں کے قرائن موجود. البتہ رفع کا قرینہ نصب کے قرینے سے زیادہ مضبوط ہو تو پھر رفع پڑھنا مختار ہے. رفع کے قرینے کا نصب کے قرینے سے مختار ہونا دو صورت میں ہوتا ہے. اما مع غیر طلب، نمبر ایک
اور نمبر 2 اذا المفاجات ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب ما اس میرا عامل اما شرطیہ کے بعد واقع ہو، تو پھر اس صورت میں ما ازمرا عاملو پر رفع پڑھنا مختار ہوگا، جیسے یہ نیچے مثال لکھی ہوئی ہے، جاءتنی اخوتو کا فاما زیدن فاکرمتو، یعنی القوم فاما عمر لا یضربو، غیر طلب میں۔ اما شرطیہ کے بعد ما ازمرا عاملو واقع ہو اور اس کے بعد فعل طلب نہ ہو، ما غیر طلب فعل طلب نہ ہو، فعل طلب سے مراد امر نئی دعا وغیرہ ہے، جیسے جانی زید و عمر فاما زید فضربت و اما عمر فاکرمت، یہاں زید اور عمر دونوں اما شرطیہ کے بعد ہے، اما زید فضربت اما عمر فاکرمت، اما شرطیہ کے بعد آ رہے ہیں، اور ان کے بعد والا فعل اکرمت ضربت یہ فعل طلب بھی نہیں ہے بلکہ ماضی کا صیغہ ہے، لہذا رفع نصب دونوں کے قرائن موجود ہیں کہ زیدن سے پہلے نصب پڑھیں، اور زیدن سے پہلے نصب نہیں، زیدن سے پہلے فعل مقدر مانے۔ تو اس صورت میں جانی پچھلا جو جملہ ہے جانی زیدن و عمرن، یہ جملہ فعلیہ ہے، آگے اما زیدن فضربت، اس میں زیدن سے پہلے جب نصب فعل محذوف مانیں گے تو عبارت ہوگی اما فضرب اما زیدن فضربتہ ضربتہ، تو یہ بھی جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور جملہ فعلیہ کا عطف جملہ فعلیہ پر ہو جائے گا کیونکہ فاں عاطفہ ہے، لہذا دونوں جملے معطوف معطوف والے فعلیہ ہونے میں برابر ہو جائیں گے، یہ فعلیہ اور اسمی ہونے کا اختلاف نہیں رہے گا، لیکن رفع جب پڑھیں تو رفع کا قرینہ زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ اما شرطیہ کے بعد عموماً مبتدا آتی ہے، لہذا اما زیدن یہ زیدن مبتدا ہوگی اور ضرب تو آگے جملہ اس کی خبر، اما عمرن میں عمرن مبتدا ہوگا آگے جملہ اس کی خبر ہو۔ تو اگر نصب پڑھتے ہیں تو اگرچہ معطوف معطوف علیہ میں تناسب ہو جاتا ہے، دونوں جملہ فعلیہ ہوتے ہیں، لیکن ایک تو خلاف کے اصل فعل کے محذوف ہونے کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے، اور دوسرا اما شرطیہ کے بعد عموماً چونکہ مبتدا آتا ہے اس لیے اس عموم کے خلاف ہی ہوگا۔ اما شرطیہ کے بعد فعل کا آنا یہ بہت کم ہوتا ہے، نادر ہوتا ہے، لہذا رفع کا کرینہ یہ نصب کے کرینے سے زیادہ مضبوط ہے، اس لیے رفع پڑھا جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وَإِذَا لِلْمُفَاجَاتِ ہے کہ جب ما اس میں عامل اذا مفاجاتیہ کے بعد واقع ہو، جیسے مثلا خرج تو فَإِذَا زَيْدٌ لَقِيتُهُ، خرج تو فَإِذَا زَيْدٌ لَقِيتُهُ، یہاں زیدن پر رفع نصب دونوں پڑھنے جا سکتے ہیں اور دونوں کے قرینے موجود۔ نصب کا قرینہ یہ کہ خرج تو چونکہ جملہ فعلیہ ہے اور فا عاطفہ ہے، اذا زیدن ضرب تو اگر جملہ اسمیہ ہو تو معطوف معطوف علیہ میں تناسب برقرار نہیں رہے گا، معطوف علیہ جملہ فعلیہ معطوف جملہ اسمیہ ہوگا، حالانکہ نہ بھی تناسب کا زیادہ ہے تو خیال رکھتے ہیں۔ تو اگر اس کو زیدن پڑھیں گے فائدہ زیدن لقیتہ، تو اس صورت میں یہ یہاں فعل محذوف ہوگا اور دونوں معطوف معطوف علیہ جملہ فعلیہ ہوگا، لیکن رفع کا قرینہ زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ اذا مفاجاتیہ کے بعد عموماً مبتدا ہوتا ہے، فعل کا نام نادر الوقوع ہے، لہذا اس عموم کے اعتبار کرتے ہوئے زیدن کو مبتدا اور آگے جملہ لقیتہ کو اس کی خبر قرار دیا جائے گا۔ رفع کا قرینہ چونکہ زیادہ مضبوط ہے اس لیے خرج تو فائدہ زیدن لقیتہ میں زیدن کو مرفوع پڑھا جائے۔ ويختار النصب بالعطف على جملة فعلیة للتناسب، یہاں دوسری صورت آگے بیان فرما رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ 7 صورتوں میں نصب مختار ہو، دوسرا اعراب نصب مختار ہونے کا
اس کی 7 صورتیں ہیں جن میں نصب مختار ہے۔ نمبر 1، بالعطف علی جملۃ فعلیۃ للتناسب، جب ما اسمر عاملو سے پہلے جملہ فعلیہ ہو اور عطف کے ذریعے ما اسمر عاملو والے جملے کا اس جملہ فعلیہ پر عطف کیا جا رہا ہو تو ما اسمر عاملو میں نصب مختار ہو، جیسے جانی زیدن و عامرن اکرمتو، جانی زیدن یہ جملہ فعلیہ ہے، عامرن اکرمتو، اگر اس میں عمر عامرن ہو رفع پڑھیں تو مبتدا خبر تو ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے والے جملے فعلیہ پر کے ساتھ جملہ اسمیہ کا تناسب برقرار نہیں رہے گا، موضوع پہ نہیں ماننا پڑتا لیکن تناسب برقرار نہیں رہتا، حالانکہ نہ بھی لوگ تناسب کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، اس لیے تناسب کی اہمیت کی خاطر یہاں زیدن سے عامران سے پہلے فعل کو موصوف مانا جائے گا اور ماقبل جملہ فعلیہ کے بعد والے جملہ فعلیہ کا عطف ہو جائے گا، لہذا نصب پڑھنا مختار ہو۔ وبعد حرف النفی والاستفہام، ما اسمر عاملو جب والا اسم حرف نفی کے بعد واقع ہو، ما زیدن ضربتو۔ نمبر 3، والاستفہام کہ ما اسمر عاملو والا اسم حرف استفہام کے بعد واقع ہو، جیسے ازیدن ضربتو، نیچے بین صدور دونوں کی مثالیں لکھی ہوئی، اور وَإِذَا الشرطیت۔ نمبر 4، کہ جب ما اسمر عاملو والا اسم اذا شرطیہ کے بعد واقع ہو، جیسے اذا زیدن تجدہ فاکرم، جب آپ کو زید ملے تو اس کا اکرام کرنا۔ نمبر 5، وحیث، کہ جب اذا مفاتحتیہ والا جملہ حیث شرطیہ کے اذا مفاتحتیہ والا اسم حیث شرطیہ کے بعد واقع ہو، حیث زیدن تجدہ فاکرم۔ اور نمبر 6، بعد وہ فی الامر والنہی، کہ جب ما اسمر عاملو والا اسم جملہ طلبیہ کے بعد آ جائے، امر کے بعد ہو جیسے زیدن اضربو، یا نئی کے بعد ہو جیسے زیدن لا تضربو، یا دعا کے بعد ہو زیدن اللہم اغفر لہو، تو جملہ طلبیہ کے بعد ہو تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات حرف نفی والاستفہام اذا شرطیت حیث فی الامر والنہی، یہ جو 5 صورتیں ہیں، ان 5 صورتوں میں اس یا مواقع الفعل، ان 5 صورتوں میں ما اسمر عاملو پر نصب اس لیے مختار ہے کہ ان تمام جگہوں پر ان تمام مواقع پر عموماً فعلیات ہے، لہذا یہاں بھی اس اسم سے پہلے فعل مقدر مانا جائے گا اور یہ اسم اس فعل کا مفعول بھی ہو جائے گا، لہذا یہ منصوب ہوگا، اس لیے ان 6 صورتوں میں نصب مختار ہوگا، 5 صورتوں میں نصب مختار ہوگا۔ نمبر 7، وَعِنْدَ خَوْفِ اللَّفْظِ الْمُفَسِّرِ بِالصِّفَةِ مثل اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ 7ویں صورت یہ ہے کہ جب ما اسمر عاملو کی رفع والی صورت میں بعد والے فعل مفسر کے بارے میں سابقہ اسم کی صفت بننے کا احتمال آ جائے، صفت بننے کا خوف ہو، تو ایسی صورت میں پھر ما اسمر عاملو پر نصب پڑھنا مختار ہے۔ اس کی مثال یہ سورہ قمر کی آیت ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اس میں کلّا نصب کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اگر کلو شیئن پڑھے تو پھر آگے 2 ترکیبیں ہوں گی۔ نمبر 1، کلو مضاف ہے شیئن کی طرف اور مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور آگے خلقنا بقدر جملہ فعلیہ اس کی خبر، اس ترکیب میں کوئی خرابی نہیں، کوئی التباس کا خبر نہیں۔ دوسری ترکیب، لفظ کل مضاف و شیئن کی طرف، شیئن نکرہ موصوف ہو اور خلقنا جملہ فعلیہ یہ شیئن کی صفت ہو، اور پھر موصوف صفت مل کے کل ان کے لیے مضاف الیہ ہو
اور مضاف علیہ مل کر مبتدا بنے اور قدرن جار مجرور یہ کائن کے ساتھ متعلق ہو کر کل کی خبر بنے. عبارت تو انا کل شین خلقنا ہو کائنن کائنن بقدر. اس صورت میں یہ خطرہ ہے، ایک التباس آ جائے گا کہ خلقنا جملہ فعلیہ یہ شین کی صفت بن جائے گی، حالانکہ یہ شین کی صفت نہیں. اس لیے یہاں کل کا اوپر نصب پڑھیں گے، نصب مختار ہے. اور اس صورت میں کل شیء موصوف صفت یہ خلقنا کا مفعول ہوگا جو اس سے پہلے انا خلقنا کل شیء خلقنا بقدر. اور یہ جو بعد میں مفسر ہے خلقنا، یہ اس کی بنیاد پر یہاں اس سے پہلے والے فعل مفسر کو حذف کر دیا جائے. اگر حذف اس میں نصب نہ پڑے تو پھر خلقنا جو مفسر ہے اس کی ایک ترکیب میں شیئن کی صفت بننے کا التباس لازم آتا ہے، حالانکہ یہ صفت نہیں. لہذا ان 7 صورتوں میں نصب پڑھنا مختار ہے. ترجمہ دیکھیں. وَيُخْتَارُ الرَّفْعُ بِالِابْتِدَاءِ مبتدا ہونے کی وجہ سے اس میں رفع پڑھنا مختار ہے. عند آدمی قرینت خلافی اس کے رفع کے خلاف کا قرینہ نہ ہونے کی صورت میں، او عند وجود اقوى منها یا اس سے زیادہ قوی قرینہ موجود ہونے کی صورت. کا اما ما غیر طلب، جیسے اما ہے جملہ طلبیہ کے فعل طلب کے علاوہ آ جائے اما. وَإِذَا لِلْمُفَاجَاتِ اسی طرح اذا مفاجاتی ہے. وَيُخْتَارُ النَّصْبُ بِالْعَطْفِ عَلَى جُمْلَةٍ فعلیۃ للتناسب، اور نصب مختار ہوگی جب جملہ فعلیہ پر عطف کریں تاکہ وہ تناسب برقرار رہے. وبعد حرف نفی، حرف نفی کے بعد آ جائے، حرف استفہام کے بعد آ جائے، اذا شرطیہ کے بعد آ جائے، حیث شرطیہ کے بعد آ جائے، امر اور نئی کے بعد آ جائے. یہ مواقع الفعل ہے کیونکہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جہاں فعل آتا ہے ان چیزوں کے بعد. حرف نفی، استفہام، اذا شرطیہ، حیث شرطیہ، امر نئی، ان کے بعد فعل آتا ہے. وَعِنْدَ خَوْفِ لَبْسِ الْمُفَسِّرِ بِصِفَتِهِ، اور اس وقت کہ جب فعل مفسر کے صفت کے ساتھ کسی دوسری چیز کے صفت بننے کے ساتھ دوسرے اسم کے صفت بننے کا التباس لازم آتا ہو، جیسے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ قَدَرًا. یعنی یہ آگے 2 صورتیں رہ جاتی ہیں.